اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الریح التی تکون فی قرب القیامہ تقبض من فی قلبہ شیء من الایمان۔ یہ باب ہے اس ہوا کے بیان میں جو قرب قیامت میں چلے گی اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث ریحا من الیمن الینا من الحریر فلا تدعوا احدا فی قلبہ قال ابو علقمہ مثقال حبہ وقال عبد العزیز مثقال ذرہ من ایمان الا قبضتہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی۔ وہ ہوا کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لے گی۔ عبدالعزیز کی روایت میں یہ ہے کہ ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہوا یمن سے چلے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے جو حدیث دجال مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی سرزمین شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور حضرت نواس بن سمعان سے جو علامات قیامت کی طویل حدیث مروی ہے اس میں وہ ہوا قرب قیامت میں کہاں سے چلے گی اس کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کو ان کے بغلوں کے نیچے سے لگے گی، پس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین پر گدھوں کی طرح لوگوں کے سامنے کھلم کھلا عورتوں سے جمع کریں گے، پس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم کتاب الفتن باب و ذکر الدجال میں منقول ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہوا نہایت پاکیزہ، نرم، لطیف اور خوشگوار ہوگی۔ البتہ اس باب کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ ہوا یمن سے چلے گی، اور حضرت عبداللہ بن عمرو کی حدیث میں ہے کہ وہ شام کی طرف چلے گی۔ اس تعارض کو محدثین نے یوں دفع کیا ہے کہ ممکن ہے کہ دو ہوائیں چلیں، ایک یمن کی طرف سے اور ایک شام کی طرف سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا اولاً یمن کی طرف سے چلے، شروع ہو، پھر وہ شام پہنچ کر پھر دوسرے اطراف میں بھی پھیل جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ہوا کب چلے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت نواس بن سمعان سے جو علامات قیامت کی طویل حدیث مروی ہے، جسے حضرت امام مسلم نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہوا دجال اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول زمین پہ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد چلے گی۔ باب الحث علی المبادرہ بالاعمال قبل تظاہر الفتن۔ یہ باب فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال صالحہ کی ترغیب کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بأرض من الدنیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم ان فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بأرض من الدنیا، کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے وہ بیچ دے گا۔ اس حدیث میں قرب قیامت کے حالات کی خبر سرکار نے دیا اور فرمایا کہ اعمال صالحہ کے جلدی بجا لانے کی ضرورت ہے۔ قرب قیامت میں کے بعد دیگرے فتنوں کا ظہور ہوگا اور فتنوں کی اتنی گرم بازاری ہوگی کہ ایک مسلمان کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہوگی۔ دولت و ثروت کی اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ دنیا کی ایک معمولی منفعت کے لیے اپنے دین و ایمان کو بھول بیٹھیں گے اور اپنے قرابت دار، دوست و احباب، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ صبح کو کچھ ہوں گے، شام کو کچھ اور ہو جائیں گے، اور ایک دن میں اتنی بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی کہ آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر، یا شام کو مومن تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں میں استقامت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے جس فتنے کی خبر دی تھی، آج اس کا ظہور ہونے لگا ہے۔ دین و ایمان کی آج وہ حیثیت نہیں ہے جو دنیا کی ہے، الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ ابھی ہیں۔ دنیاوی منفعت کے لیے آج ایک مسلمان خود دوسرے مسلمان پر کس طرح حملہ آور ہے، کس طرح غارت گری کر رہا ہے، یہ اور اپنے ایمان کا کس طرح سودا کر رہا ہے، یہ ہم سب پر واضح ہے۔ قرب قیامت میں حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ باب مخافت المومن ان یحبط عملہ، یہ باب ہے مومن کے اپنے اعمال کے اکارت ہونے سے ڈرنے کے بیان میں۔ عن انس بن مالک انہ قال لما نزلت هذه الآية یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جلس ثابت بن قیس فی بیتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ پوری آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہو گیا۔ واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روک رکھا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ سے سرکار نے پوچھا، فقال یا ابا عمرو ما شان ثابت اشتکا، اے ابو عمرو ثابت کا کیا حال ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ قال سعد انہ لجاری وما علمت له بشکوہ، حضور وہ میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں لیکن مجھے ان کی بیماری کا کوئی علم نہیں۔ قال فاتاہ سعد فذکر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد ان کے پاس آئے، سرکار کے ارشاد کا تذکرہ کیا تو ثابت بن قیس نے کہا انزلت هذه الآیہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بلند آواز ہوں،
تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ فذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد نے سرکار سے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ثابت بن قیس اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہوا من اہل الجنہ، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ تو جنتی ہے۔ اور بھی کئی سندوں سے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ بعض روایتوں میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اضافہ ہے بعض میں۔ فَكُنَّ نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ یہ اضافہ ہے۔ حضرت ثابت راوی کہتے ہیں کہ ہم انہیں یعنی حضرت ثابت بن قیس کو جب چلتا ہوا دیکھتے تو یہ کہتے کہ ایک جنتی مسلمان ہے جو ہمارے بیچ میں چل رہا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس یہ امرؤ القیس کے خاندان کے تھے۔ ان کی والدہ قبیلہ طے کی ایک خاتون تھی۔ یہ انصار کے خطیب تھے اور بارگاہ رسالت کے بھی یہ خطیب تھے۔ جیسے حضرت حسان بارگاہ رسالت کے شاعر تھے، آپ کا شمار کبار صحابہ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ثابت احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی تھی، اسی جنگ میں آپ شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ایک بڑی عمدہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان سپاہی نے ان کی شہادت گاہ سے گزرتے وقت وہ زرہ دیکھ کر آپ کے جسم سے اتار لی۔ حضرت ثابت بن قیس کو خواب میں دیکھا ایک صحابی نے۔ حضرت ثابت بن قیس نے خواب میں ان سے کہا خبردار، تم میری اس بات کو خواب سمجھ کر ٹال مت دینا، غور سے اسے سن لو۔ جب کل میں شہید ہوا تو ایک مسلمان کا گزر میری طرف سے ہوا، اس نے میری زیرہ اتار لی۔ اس کی قیام گاہ سب لوگوں کے پیچھے ہے۔ اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا لمبی رسی میں بندھا ہے۔ اس نے زرہ کے اوپر ایک دیگ اوندھا رکھا ہے اور دیگ پر کجاوا رکھ دیا ہے۔ تم خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ کسی کو بھیج کر اس زرہ کو منگا لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ یہ بھی فرمایا پھر جب تم مدینہ جانا تو حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے وہ ادا کر دیں، اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ حضرت خالد کے پاس آئے اور ان سے خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس زرہ کی تلاش کے لیے ایک مجاہد کو بھیجا۔ وہ زرہ ٹھیک اسی جگہ سے برآمد ہوئی جہاں پر حضرت ثابت بن قیس نے خواب میں نشاندہی کی تھی۔ اور جب یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا گیا تو آپ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کو نافذ کرتے ہوئے ان کے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیا اور ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے موت کے بعد خواب میں جو وصیت کی اسے نافذ کیا گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے کان میں کچھ بوجھ پن تھا، یعنی کم سنتے تھے اور اونچی آواز والے تھے، بات کرنے میں آواز بلند ہو جاتی تھی، اس لیے یہ جب کبھی اللہ کے رسول سے بات کرتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حاضر ہوئے
تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے اور میں اونچی آواز والا آدمی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال بیکار ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے اعمال رائے گا نہیں گئے، بلکہ انکا تعیش بخیر و تموت بخیر و انکا من اہل الجنہ، تمہاری زندگی قابل تعریف گزرے گی، تمہیں شہادت نصیب ہوگی اور تم جنتی ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی تعلیم دی گئی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، کچھ عرض کرنا ہو تو نہایت ادب و احترام، تعظیم و تکریم کو بجا لا کر ادب اور تعظیم کے جو کلمات ہیں ان سے عرض و معروض کریں۔ ذرا سی بے ادبی سے زندگی بھر کی نیکیوں اور روزہ نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس باب کی احادیث میں حضرت ثابت بن قیس کی عظمت کا بیان ہے، اور ان احادیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک عالم اور قوم کے رہبر کو چاہیے کہ وہ اپنے متبعین اور اصحاب کی خیریت سے غافل نہ رہے، اگر وہ نظر نہ آئے تو ان کا حال معلوم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خیریت معلوم کرتے، جب کوئی غیر حاضر رہتے تو ان کی خیریت معلوم کرواتے، اگر کوئی کسی مشکل میں ہوتے تو آپ ان کی مشکلات دور کرتے، ان کی مدد کرتے، صحابہ کو اس کی تلقین کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو بھی عمل کرنا چاہے تو وہ یہ کام کرے کہ اگر وہ قائد ہے، عالم دین ہے، امام ہے، رہبر ہے، تو اپنے متبعین کی خیریت سے اسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔